خدا کا واسطہ ہے یہ بتائیے کہ 17 جولائی کو جب آپ نے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا شروع، تو اس وقت ہمارے ہاں کتنا سٹاک موجود تھا؟ صاف شفاف اور وہ حکومت ہے کتنے نا؟ میں خریدا گیا تھا؟ اور وہ کب اور کتنے میں خریدا گیا تھا یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ بس یہ کہتی ہے روزانہ قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی اوسط نکالیں، عالمی منڈی دیکھیں وغیرہ وغیرہ، بس ہم جاہل بے وقوف افراد۔ شاید ہو سکتا ہے یہ جو تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اوگرا شاید آج کچھ نرمی کا اعلان کر سکتی ہے۔ آج ہمیں تیل کی قیمتوں کے بارے میں اضافہ، اچھا اب صورتحال یہ اضافہ ہے، ہوگا؟ بھائی امید تو یہی ہے، چونکہ ہمارے ذہین و فطین جناب علی پرویز ملک صاحب انہوں نے بیان دیا ہے کہ باب المندب میں جو جہاز ہمارے یعنی پاکستان کے پھنسے ہوئے تھے وہ خیر خیریت سے نکل آئے۔ اب وہ کتنے تھے، ایک تھے، دو تھے، یہ نہیں یہ بتا۔ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ دوسرا، انہوں نے انتہائی رونت سے رونت سے اور مقصد یہ کہ جو بھی آدمی کسی طرح وزیر بن جائے نا اور ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ بس یہ کہتی ہے روزانہ قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی اوسط نکالیں، عالمی منڈی دیکھیں وغیرہ وغیرہ، بس ہم جاہل بے وقوف افراد۔ میں جناب علی پرویز ملک صاحب آپ سے صرف ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوتا ہے 17 جولائی کو۔ ہاں پچھلے ہفتے اس دوران صرف ایک مرتبہ وہ 35 پیسے کا ایک چوما دیا گیا تھا، کمی ہوئی۔ اس کے بعد سے مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ خدا کا واسطہ ہے یہ بتائیے کہ 17 جولائی کو جب آپ نے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا شروع، تو اس وقت ہمارے ہاں کتنا سٹاک موجود تھا؟ صاف شفاف اور وہ حکومت ہے کتنے نا؟ میں خریدا گیا تھا؟ اور وہ کب اور کتنے میں خریدا گیا تھا یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ اب وہ چھپانا اب وہ ذرا وہ مشکل ہے، لیکن ابھی بھی سٹاک نہیں ہمیں بتایا جاتا۔ جہاز اتر گیا، اب جہاز بھائی صاحب دیو ہیکل جہاز تھا، ایک کشتی میں 2 ڈرم بھی لے کر آ جاؤ تو کہو کہ جی ہمیں کیا پتا کتنا سٹاک۔ جی مطلب پوائنٹ ہے کہ علی پرویز ملک کیا سمجھائیں؟ علی پرویز ملک صاحب جو ہیں، سب سے پہلے اگر آپ بالکل کلیئر ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کیجئے کہ آج سے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین وہ تو ہوگا۔ ہوئی نا، ریکارڈڈ پریس کانفرنس ہوئی۔ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی، کون سے صحافی کو آپ نے بلایا تھا؟ کیا شہباز رانا وہاں موجود تھا کہ آپ سے آرگومنٹ کرے؟ کیا خلیق کیانی وہاں پہ موجود تھا کہ آپ سے آرگومنٹ کرے؟ نہیں، ان کے اپنے صحافی تھے نا سر؟ پتہ نہیں یار وہ کون تھے، نہیں جانتے بٹ تھے، چلیں اللہ تعالیٰ۔ کچھ نامعلوم صحافی یار بیٹھے تھے۔ ایک کمپریہنسو، یعنی آپ اور وزیر اعظم صاحب کی کمال شفقت، کیونکہ آپ نے لاہور کا بچہ ہے، آپ کے لاہور کا بھی ہے جی پرویز ملک صاحب کا مرحوم کا، اور وہ بہت ہی یار مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں علی پرویز ملک صاحب کے بارے میں دیکھتا ہوں ان کو کہ یار کتنی نیک نیت، نیک نام فیملی کا، بخدا وزیر بن کے کچھ بس وہ بیچارے جو ان کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب گائیڈ وائیڈ کچھ نہیں، گائیڈ اللہ کے فضل سے وہ یہ خود ضرورت سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، یہ پرابلم ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ اب انڈیا انہوں نے یہ دیا ہے کہ چونکہ کچھ جہاز بھی گزر گئے ہیں، 1 2 8 9 10 یہ فیصلہ نہیں کیا، اندازاً کتنے بیرل تیل جو ہے وہ بندرگاہ تک پہنچنے کی امید نہ آئندہ دنوں میں یہ بھی کوئی بتانا گوارا نہیں کیا، لیکن یہ تو کہا ہنٹ نا کروایا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ جو تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی ہے
تو اس کے ہوتے ہوئے اوگرا شاید آج کچھ نرمی کا اعلان کر سکتی ہے. لیکن اوگرا اپنے طور پہ بھی نہیں کر سکتی نا سر, وہ انہوں نے ایک ایوریج نکالنی ہے پلاٹ کی. سن تو لو نا میری بات. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ 3 دنوں سے قیمت میں مسلسل گراوٹ آ رہی تھی عالمی منڈی میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر براہ راست حملے کرنے چھوڑ دیے. ایران کا یہ دعویٰ ہے, کیونکہ CNN میں خبر چھپی تھی, وہ یہ چھپی تھی کہ جے ڈی وینس صاحب نے ایک جرنیل صاحب کے ساتھ مل کر وائٹ ہاؤس میں خصوصی اجلاس میں ٹرمپ صاحب کو بتایا کہ سر ہمارے پاس انٹرسپٹ کرنے والے جو میزائل جو آتے ہیں نا, جب ہم ایران پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر ایران ہم پہ حملہ کرتا ہے, تو سر وہ ہمارے پاس ذخیرہ کم ہو رہا ہے, تو برائے مہربانی جنگ کو روک دیا جائے. تو ہوگی بات. در از نا obviously پاکستان اور دیگر جو مصالحت کاری کی کوششیں کر رہے ہیں, ہم بھی ایفرٹس میں مشہور. تو ٹرمپ بینگ ٹرمپ, انہوں نے کہا تھی چونکہ ایران جو ہے وہ درخواست کیے چلے جا رہا ہے کہ کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, تو لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے. ٹھیک ہے, 2 ہفتوں کے لیے. کتنے نہیں, کوئی ہفتے کوئی طے نہیں کیے ہیں. اس نے مطلب فی الحال روکا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, حملے نہیں ہو رہے. چلیں, ایران بھی نہیں کر رہا, ماشاءاللہ ویری گڈ, تالیاں. لیکن ایک نیا محاذ کھل گیا سر, باب المندب, جس کے بارے میں علی پرویز ملک صاحب آج بہت مطمئن ہیں. ہاں کہ ہمارے جہاز گزر گئے. وہاں پر ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے خود, میں نہیں اب کہہ رہا, یہ جناب حوثیز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے میزائل کسی جہاز پر نہیں بلکہ سعودی عرب میں آرامکو میں تیل کی ان تنصیبات پر پھینکے ہیں جو سعودی عرب کے مشرق میں موجود ہیں. اب میں نے اس پروگرام میں آپ کو بہت دن سے آگاہ کرنا شروع کیا تھا. لوگ بڑے اکتا جاتے تھے, جی آپ بحث کرتے ہیں, یار آپ روزانہ بل بلاتے ہیں جب قیمت, تو اس کے اسباب بھی تو بتانے پڑتے ہیں نا. ہاں کہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سعودی عرب کے کا جو تیل آرامکو کا ہے, جو ان کے مشرق میں پیدا ہوتا تھا, انہوں نے یہ کیا کہ یار اس کو بجائے مشرق سے آپ جہازوں میں لادنے کے اور آبنائے ہرمز بھیجیں, آپ ایسا کریں کہ پائپ لائن کے ذریعے آپ اس کو سعودی شہر زمبو یمبو وہ سعودی عرب کے جنوب میں ہے, وہاں سے وہ تیل بردار جہاز میں جائے اور پھر وہ چلتا ہوا یمن سے گزرے اور وہ باب المندب آتا ہے, اس میں اس کے اوپر خود سی میزائل پھینکے جا سکتے ہیں. اب سر جہاز پر تو حملہ کل ہوا تھا, وہ نہیں ہوا, اب ادھر ہو گیا. اب کیا ہوا ہے آئل فیلڈ کہ آپ جڑ پر ہی چلے جاؤ کہ مشرق سے جنوب میں تیل جانے ہی نہ دو.